چھوٹی حویلی دوپہر کی دھوپ میں کسی تھکی ہوئی عورت کی طرح سانس لے رہی تھی۔ صحن کے بیچوں بیچ لگا نیم کا درخت اپنی چھاؤں سمیٹ کر زمین پر بکھیرے بیٹھا تھا۔ دیواروں پر چونے کی ہلکی سی زردی تھی، جیسے وقت نے انگلیوں سے چھو کر رنگ پھیکا کر دیا ہو۔ دور باورچی خانے سے پیاز کے تڑکے کی خوشبو آ رہی تھی اور برآمدے میں لٹکا ہوا پنکھا یکساں رفتار سے گھومتے ہوئے ہلکی ہلکی چرچراہٹ پیدا کر رہا تھا۔ چند لمحے بعد دروازہ آہستہ سے کھلا اور صوفیہ اندر داخل ہوئی۔ دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ کالج سے واپسی کے بعد اس کے قدم جیسے بوجھل ہو گئے تھے۔ اس کا سفید دوپٹہ ایک کندھے سے ڈھلک رہا تھا، بالوں کی لٹیں پیشانی سے چپکی ہوئی تھی اور آنکھوں میں عجیب سی بے رونقی تھی۔ عام دنوں میں وہ حویلی میں داخل ہوتے شور کرتی تھی، کوئی نہ کوئی شوخی کر دیتی تھی، مگر آج سیدھا نور بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ نور بیگم اپنے پلنگ پر ٹیک لگائے تسبیح کے دانے پھیر رہی تھی۔ کھڑکی کے پاس رکھے گملوں سے آتی ہوا ان کے سفید بالوں کو ہلکا سا ہلا رہی تھی۔ صوفیہ نے آہستہ سے آ کر ان کی گود میں سر رکھ دیا تھا۔ نور بیگم کے ہاتھ خود بخود رک گئے تھے۔ یہ اس کی آرام دہ جگہ تھی جہاں وہ سکون محسوس کرتی تھی۔ اس کی دادی ہی اس کا سب کچھ تھی۔ ماں کے مر جانے اور باپ کے چھوڑ جانے کے بعد اس نے اپنی دادی میں ہی اپنا جہاں ڈھونڈ لیا تھا۔ اس کو ایک دم نڈھال دیکھ کے وہ پریشان لہجے میں بولی، کیا بات ہے لاڈو؟ انہوں نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھا۔ اتنی نڈھال کیوں ہو رہی ہو؟ سب خیریت ہے نا؟ بلا وجہ کوئی ٹینشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ بس سیدھی ہو کر بیٹھ جاؤ۔ شور کرتی ہو، شرارت کرتی ہوئی میری بچی اچھی لگتی ہے۔ صوفیہ نے آنکھیں بند رکھتے ان کا ہاتھ تھام لیا اور نگاہٹ زدہ آواز میں بولی، سر میں بہت درد ہو رہا ہے دادو، جسم بھی ٹوٹ رہا ہے، جیسے ساری ہڈیاں الگ الگ ہو گئی ہوں۔ وہ بے چین لہجے میں بولی۔ نور بیگم نے فوراً اس کا ماتھا چوبا۔ ارے تمہارا جسم تو گرم ہے۔ ان کی آواز میں پریشانی گھلائی تھی۔ تمہیں بخار ہو رہا ہے؟ لڑکی، مجھے کل ہی اندازہ ہو گیا تھا، بارش میں ناچ ناچ کر نہا رہی تھی جیسے کوئی فلم چل رہی ہو، اب دیکھ لو نتیجہ، پڑ گئی نا بیمار۔ صوفیہ نے ہلکی سی آنکھ کھول کر احتجاج کیا۔ ایسی بات نہیں ہے دادو، یہ موسمی بخار ہے، سب کو ہو رہا ہے، دوا لے لوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی، کوئی ضرورت نہیں دوا لینے کی، خود سے۔ نور بیگم نے تسبیح ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، میں ابھی تمہارے ڈاکٹر شوہر کو فون کرتی ہوں، گھر آئے، تمہیں دوائی دے اور ساتھ ہی تمہاری کلاس بھی لگائے۔ بہت ہوا میں اڑنے لگی ہو تم۔ صوفیہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اگر آپ نے میران کو بلایا نا، میں آپ سے بات نہیں کروں گی، مجھے وہ بالکل پسند نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں آپ نے میری اس خروس سے شادی کروا دی۔ ابھی بھی وقت ہے دادو، صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی تو نہیں ہوئی۔ نور بیگم کا چہرہ سخت ہو گیا۔ 2 لگاؤں گی ابھی؟ پاگل ہو گئی ہو تم، کیسی باتیں زبان پر لا رہی ہو؟ ان کی آواز میں دکھ زیادہ تھا، غصہ کم۔ کتنی دھوم دھام سے تمہارا نکاح کیا تھا میں نے، پورا شہر جانتا ہے۔ یہ کھیل نہیں ہے کہ آج بولا اور کل توڑ دیا، آئندہ ایسا جملہ زبان پر بھی نہیں لانا۔ صوفیہ نے منہ بنایا اور تکیے میں رخ چھپا لیا۔ بہت سد مزاج انسان ہے، رومانس کے الف بے سے بھی واقف نہیں، ہر وقت بس سنجیدہ، جیسے مسکرات دیں تو کوئی قانون ٹوٹ جائے گا۔ صوفی خاموش ہو جاؤ، نور بیگم نے قدرے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ لڑکیوں کے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی، شوہر کے بارے میں یوں بات نہیں کرتے، تم ابھی بچی ہو، سمجھ نہیں رہی، رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ صوفیہ نے کروٹ بدلی، اس کے گال بخار سے سرخ ہو رہے تھے مگر آنکھوں میں ضد کی نمی تھی۔ بچی ہی تو ہوں دادو، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے ان سے، وہ مجھے دیکھتے بھی تو ایسے جیسے میں کوئی کیس فائل ہوں۔ نور بیگم کا دل پگھل گیا، انہوں نے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہر شخص کا طریقہ الگ ہوتا ہے پیار کا، کچھ لوگ شرور مچاتے ہیں، کچھ چپ رہ کر نبھاتے ہیں۔ میران برا لڑکا نہیں ہے، تمہاری بارش والی حرکت سن لے گا تو پریشان ہو جائے گا، اس لیے کہتی ہوں بلا لوں۔ صوفیہ نے آنکھیں موند لیں۔ نہیں بلائیے گا، ابھی نہیں، مجھے خود سنبھلنے دیں۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی پھیل گئی، باہر نیم کے پتوں سے روشنی چھن کر فرش پر گر رہی تھی۔ نور بیگم نے چادر اس پر اچھی طرح اڑا دی اور آہستہ سے پنکھا تیز کر دیا۔ ٹھیک ہے، ابھی نہیں بلاتی، پہلے کاڑھا پلاتی ہوں تمہیں، مگر یاد رکھو نکاح مذاق نہیں ہوتا، اور میران وہ تمہارا نصیب ہے۔ صوفیہ نے آنکھیں بند کیے دھیمی آواز میں کہا، پھر نصیب کو تھوڑا سا مسکرانا بھی سکھا دے۔ دادو نور بیگم کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی مگر آنکھوں میں فکر بدستور ٹھہری رہی۔ کمرے میں تسبیح کے دانے دوبارہ سرکنے لگے، جیسے ہر دانہ ایک دعا بن کر صوفیہ کے ماتھے کی تپش کم کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، رات حویلی پر آہستہ آہستہ اتر آئی تھی۔ صحن میں نیم کا درخت سایہ
سائے میں بدل چکا تھا اور برآمدے کی پیلی روشنی دیواروں پر لمبے عکس بنا رہی تھی۔ دور کہیں کتے کے بھونکنے کی آواز آتی اور پھر خاموش گہری ہو جاتی۔ صوفیہ اپنے کمرے میں نیم تاریکی میں لیٹی ہوئی تھی۔ بخار کی عدت اب بھی اس کی پلکوں پر بوجھ ڈال رہی تھی۔ بستر کے ساتھ رکھی میز پر تھرمامیٹر، پانی کا گلاس اور آدھی پی ہوئی چائے رکھی تھی جو اب ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ چند لمحے بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ کفت سے بولی، دروازہ کھلے ہے، آ جاؤ۔ دروازہ چرچراتا ہوا کھلا۔ بھاری قدموں کی آہٹ کمرے میں داخل ہوئی۔ صوفیہ نے کروٹ نہیں بدلی۔ اسے گمان ہوا کوئی ملازم ہوگا جو یخنی کا سوپ لے کر آیا ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے سختی سے بولی، یہ یخنی کا سوپ واپس لے جاؤ، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے پینے کا۔ اگلی لمحے ایک سرد گہری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، محترمہ اگر پہلے بارش میں نہانے سے پرہیز کر لیتی تو آج یہ سب پینا نہیں پڑتا۔ اب اٹھیں، مجھے آپ کا چیک اپ کرنا ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ سامنے میران خان کھڑا تھا، اونچا لمبا قد، چوڑی جسامت، سادہ سیاہ شرٹ میں اس کا کسر تھی وجود اور ہاتھ میں میڈیکل باکس۔ گردن میں اسٹیتھوسکوپ پڑا تھا جو ہلکی روشنی میں چمک رہا تھا۔ اس کا چہرہ اس میں معمول سنجیدہ اور آنکھیں سیدھی، اس میں مرکوز تھی۔ صوفیہ کے چہرے پر ناگواری ابھر آئی۔ دادو ویسے ہی بول رہی ہیں، مجھے بخار بارش میں نہانے کی وجہ سے نہیں ہوا، موسم بدل رہا ہے، سب کو ہو رہا ہے۔ میران نے میز پر باکس رکھا، اس کی طرف بڑا اور تھرمامیٹر اٹھاتے ہوئے بولا، زیادہ وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر ہوں میں، پڑوسی نہیں۔ منہ صرف دوا کھانے کے لیے کھولیے، بحث کے لیے نہیں۔ وہ منہ بنا کر پیچھے ہٹی۔ آپ کو ہر بات میں حکم چلانے کی عادت ہے نا؟ اس نے اسٹیتھوسکوپ کانوں میں لگاتے ہوئے بے تاثر انداز میں کہا، اور تمہیں ہر بات میں زبان چلانے کی۔ سیدھی بیٹھو۔ وہ مجبوراً سیدھی ہو گئی۔ اس نے اس کا ماتھا چھوا، پھر اسٹیتھوسکوپ اس کے سینے پر رکھا۔ دھات کی ٹھنڈک سے وہ ہلکا سا سہم گئی۔ گہرا سانس لو۔ وہ جان بوجھ کر آہستہ آہستہ سانس لینے لگی۔ میں نے کہا گہرا سانس لو، ضد مت کرو۔ اس کی آواز میں سختی تھی مگر لہجہ قابو میں۔ چیک اپ مکمل کر کے اس نے تھرمامیٹر دیکھا، 101 سے۔ تم معمولی کہہ رہی تھی، اتنا بھی زیادہ نہیں ہے، وہ بڑبڑائی۔ وہ سیدھا ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اگلی بار اگر مجھے معلوم ہوا کہ تم بے ترتیب بارش میں نہا رہی ہو تو ٹانگیں خود توڑوں گا، سمجھ آئی؟ صوفیہ کا منہ کھل گیا۔ ابھی صرف نکاح ہوا ہے، آپ مجھے اتنی بڑی دھمکیاں نہیں دے سکتے۔ وہ ایک قدم قریب آیا، آنکھوں میں تنبیہ صاف جھلک رہی تھی۔ یہ دھمکی نہیں، وارننگ ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے، اور تمہاری صحت میری۔ چپ چاپ دوا کھاؤ، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ منہ بنا کر خاموش ہو گئی۔ اس نے شیشی کھولی، چمچ میں کڑوی دوا ڈالی اور اس کی طرف بڑھائی۔ منہ کھولو، میں خود پی لوں گی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا نہیں۔ تم آدھی چھوڑ دو گی، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ منہ کھولو۔ وہ بے دلی سے منہ کھول گئی۔ دوا حلق سے اترتے ہی اس نے آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ کتنی کڑوی ہے، کڑوی چیزیں ہی فائدہ دیتی ہیں، اس نے سادہ انداز میں جواب دیا اور پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ پھر گولیاں نکال کر ایک ایک کر کے اسے دیں۔ وہ ہر بار منہ بنا لیتی اور وہ ہر بار بغیر تاثرات بدلے کہتا، نگلو۔ سب کچھ ختم کر کے اس نے دوائیوں کا پتہ میز پر رکھا۔ وقت پر لینی ہے اور کل کالج نہیں جانا۔ مکمل آرام، کوئی ہیروئن بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھی رہی۔ آپ ہر وقت اتنے سنجیدہ کیوں رہتے ہیں؟ کبھی سیدھی طرح بات بھی کر لیا کریں۔ وہ چند لمحے سے دیکھتا رہا۔ بیمار مریض سے ہنسی مذاق نہیں کرتا میں، صحت ٹھیک ہو جائے تو شکایت کر لینا۔ پھر قدر نرم لہجے میں بولا، کوئی ایسی حرکت نہیں کرو گی جس سے طبیعت خراب ہو، یہ آخری بار ہے، سمجھا رہا ہوں۔ وہ خاموش رہی۔ دل ہی دل میں وہ اس لمحے کو کوس رہی تھی جب اس نے اس کی خاموش پروقار خوبصورتی دیکھ کر ہاں کہہ دی تھی۔ اسے لگا تھا شاید یہ سنجیدگی گہرائی ہوگی، مگر اس وقت اسے صرف سختی محسوس ہو رہی تھی۔ میران نے لائٹ بند کی اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سو جاؤ، بخار صبح تک کم ہو جائے گا۔ دروازہ بند ہوتے ہی کمرے میں پھر خاموشی پھیل گئی۔ صوفیہ نے چادر اپنے گرد سمیٹی اور چھت کو گھوٹتے آہستہ سے بربرائی، نصیب ہی کیسا ملا ہے، خوبصورت مگر خروس۔ مگر اس کے بستر کے پاس ترتیب سے رکھی دوائیاں اور پانی کا بھرا گلاس اس سخت مزاجی کے پیچھے چھپی ذمہ داری کی گواہی دے رہے تھے۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح کی روشنی پردوں کی جھڑیوں سے چن کر کمرے میں پھیل رہی تھی۔ باہر صحن میں پرندوں کی آوازیں تھیں اور باورچی خانے سے برتنوں کی ہلکی سی کھنک سنائی دے رہی تھی۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی مگر کمرے کے اندر بخار کی عدت اب بھی محسوس ہو رہی تھی۔ صوفیہ چادر میں لپٹی گہری نیند سو رہی تھی۔ ہال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے اور پیشانی پر ہلکی سی نمی موجود تھی۔
دروازہ آہستہ سے کھلا، نور بیگم اندر داخل ہوئی۔ سفید دوپٹے کا پلو سر پر جمائے وہ دھیرے قدموں سے بستر کے پاس آئی۔ اپنی پوتی کو یوں سوتا دیکھ کر ان کے چہرے پر نرمی اتر آئی تھی۔ وہ پلنگ کے کنارے بیٹھی اور آہستہ آہستہ اس کے بال سہلانے لگی تھی۔ لاڈو، انہوں نے مدھم آواز میں پکارا، اٹھ جاؤ، ناشتہ کر لو، دوائی لے لو، پھر سو جانا۔ اس طرح خالی پیٹ نہیں سوتے۔ صوفیہ نے آنکھیں بامشکل کھولی، پھر انگڑائی لیتے ہوئے چادر اور اوپر کھینچ لی۔ سونے دے دادو، ابھی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ نور بیگم نے اس کا ماتھا چوما، حرارت اب بھی باقی تھی۔ کل میران بول کر گیا تھا کہ اگر طبیعت ٹھیک نہ ہو تو آج دوپہر تک تمہیں اس کے کلینک لے جاؤں۔ آج تھوڑی ہمت کرو، اس طرح لیٹی رہو گی تو کمزوری بڑھ جائے گی۔ صوفیہ نے آنکھیں چھت پر جما دی، لہجہ اداس تھا۔ آپ نے میری شادی ان سے کیوں کروائی ہے دادو؟ شادی کے بعد لڑکیاں اپنے شوہروں کے ساتھ کتنی آؤٹنگ کرتی ہیں، گھومتی پھرتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، جب سے ہوش سنبھالا تھا میری خواہش تھی پہلے نکاح ہو، کچھ سال بعد رخصتی۔ اس دوران میں اپنے شوہر کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتی، دوستی کرتی، لیکن آپ نے میرے لیے اتنا سڑو شوہر ڈھونڈا ہے کہ سوائے دوائیوں اور ڈانٹ کے وہ کچھ نہیں کرتے۔ نور بیگم کا ہاتھ اس کے بالوں میں رکا، پھر آہستہ سے دوبارہ چلنے لگا۔ ایسے نہیں کہتے، خدا کا شکر ادا کیا کرو کہ تمہیں تمہاری ماں جیسا نصیب نہیں ملا۔ صوفیہ نے کروٹ بدل کر ان کی طرف دیکھا۔ نور بیگم کی آنکھوں میں پرانی یادوں کا سایہ تھا۔ تمہیں یاد ہے؟ وہ آہستہ بولی، تمہارے بابا تمہاری ماں کی فکر تک نہیں کرتے تھے۔ آخری وقت جب وہ مر رہی تھی تب بھی اسے چھوڑ کر اپنی دوسری بیوی کے پاس چلا گیا تھا۔ تم چھوٹی تھی مگر میں نے سب دیکھا ہے۔ کم سے کم تمہارا شوہر تمہاری فکر کرتا ہے۔ ہاں، وہ اور مردوں کی طرح گھومتا نہیں ہے، محبت بھرے جملے شاید نہ بول پائے، مگر وہ تمہارا خیال رکھتا ہے، تم سے پیار کرتا ہے۔ میری ایک آل پر سب چھوڑ کر آ گیا، رات بھر پریشان رہا، اور کیا چاہیے تمہیں؟ صوفیہ کی آنکھیں نم ہو گئی مگر ہونٹوں پر ضد باقی تھی۔ آپ نہیں سمجھیں گی میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ میں مانتی ہوں میران بابا جیسے نہیں ہیں، وہ ذمہ دار ہیں، لیکن میرے بھی کچھ ارمان تھے۔ میں چاہتی تھی وہ مجھے دوست کی طرح ٹریٹ کریں، صرف مریض کی طرح نہیں۔ کبھی خود سے کہیں چلو باہر چلتے ہیں، کبھی مسکرا کر بات کریں۔ یہ سب شاید میرے نصیب میں نہیں ہے۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی رہی، باہر سے اذان کی مدھم آواز گونجی تھی۔ نور بیگم نے گہرا سانس لیا۔ بیٹی، ہر رشتہ وقت کے ساتھ کھلتا ہے، کچھ لوگ لفظوں سے پیار جتاتے ہیں، کچھ عمل سے۔ تم ابھی شروع ہی میں فیصلہ سنا رہی ہو۔ صوفیہ نے آنکھیں بند کر لی۔ ابھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے کہیں نہیں جانا، نہ کلینک نہ باہر۔ اس کی بات سن کر وہ بولی، اچھا نہیں جانا؟ نور بیگم نے نرمی سے کہا، مگر اٹھو تو صحیح، منہ ہاتھ دھو لو، میں تمہارے لیے ہلکا سا ناشتہ بنواتی ہوں، دوائی خالی پیٹ نہیں لینی۔ وہ منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ آپ دونوں مل کر مجھے تنگ کرتے ہیں۔ نور بیگم ہلکا سا مسکرا دی۔ اگر تنگ نہیں کریں تو تم آسمان پر اڑنے لگو۔ صوفیہ نے چادر ایک طرف کی، آہستہ آہستہ بستر سے اتری، قدموں میں اب بھی کمزوری تھی۔ واش روم کی طرف جاتے ہوئے بڑبڑائی، پتہ نہیں کیوں میں نے اس کی شکل دیکھ کر ہاں کر دی تھی۔ نور بیگم نے سنا تو خاموشی سے دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھا دیے۔ کمرے میں صبح کی روشنی اور دعاؤں کی خاموش گرمی پھیلتی چلی گئی تھی، جبکہ واش روم کا دروازہ بند ہونے کی ہلکی سی آواز گونجی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ دوپہر کی دھوپ ڈرائنگ روم کی بڑی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی۔ سفید پردے ہلکی آواز سے ہل رہے تھے اور شیشے کی میز پر روشنی کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ کمرے میں نور بیگم اور شاہد صاحب آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ شاہد صاحب کی آواز میں دباؤ تھا، جیسے وہ کسی بات پر زور دے رہے ہوں۔ صوفیہ جیسے ہی اپنے کمرے سے نکلی، اسے باغ کی آواز صاف سنائی دی۔ وہ چند لمحے دروازے کے پاس رکی، پھر چپ چاپ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اندر داخل ہوئی تو دونوں سے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ فضا میں ایک عجیب سی سختی جم گئی تھی۔ السلام علیکم، اسے دھیمی آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام، نور بیگم نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ شاہد صاحب نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ تمہاری دادو بتا رہی تھی تمہیں بخار ہو گیا ہے۔ رات میران بھی آیا تھا، اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اگر ابھی بخار ہے تو اس کے کلینک لے جاؤ تمہیں۔ صوفیہ نے مختصر سا جواب دیا، اب کچھ بہتر ہے۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بولے، ایک بات بتاؤ، کیا تم اس کے ساتھ موبائل پر باتیں وغیرہ کرتی ہو، گھومتی پھرتی ہو؟ صوفیہ کے ہونٹ کھلے ہی تھے کہ نور بیگم بیچ میں بول پڑی، تمہیں میران کا مزاج معلوم ہے، تمہیں لگتا ہے وہ ایسا کرتا ہوگا؟ شاہد صاحب کے چہرے پر ناگواری آئی۔ جب یہ سب کچھ نہیں کرتی تو پھر وہ اس کے لیے اتنا پاگل کیوں ہے؟ ذرا سا بخار ہوا اور مجھے فون کر کے پریشان کر دیا۔ میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں آپ لوگ بڑی حویلی شفٹ ہو جائیں، یہاں کیوں رہ رہی ہیں؟ وہاں رہیں تو کم سے کم میری نظر کے سامنے ہوں گی۔ مجھے ہر وقت فکر لگی رہتی ہے،
صوفیہ کی انگلیاں آپس میں الجھ گئیں۔ اس نے ایک لمحہ آنکھیں بند کی، پھر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہاں آپ کی پہلی بیوی اور آپ کے بچے ہیں جن کی صورت دیکھنا بھی مجھے گوارا نہیں ہے۔ بابا، کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ شاہ صاحب کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ زبان سنبھال کر بات کرو۔ وہ اب رکنے والی نہیں تھی۔ میں آپ سے کچھ کہتی نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سب برداشت کرتی رہوں گی۔ آپ ہمارا خرچہ نہیں اٹھاتے، نہ ہم آپ کے کسی احسان تلے دبے ہیں۔ یہ حویلی دادوں کے نام ہے، یہاں جو پیسہ آتا ہے وہ یا تو بڑے بابا بھیجتے ہیں یا چھوٹے بابا۔ آپ کا مجھ سے دادوں سے کیا رشتہ رہ گیا ہے؟ نور بیگم نے آہستہ سے کہا۔ صوفیہ، بس بات ختم کرو۔ مگر وہ بولتی چلی گئی۔ آپ جا کر اپنی بیوی اور بچوں کو نصیحت کریں، اور اگر میرا شوہر میری فکر کر رہا ہے تو خدا کا شکر کریں کہ مجھے آپ جیسا شوہر نہیں ملا۔ دعا کروں گی میرا نصیب میری ماں جیسا نہ ہو۔ آپ نے آج آ کر ہمیں سنا لیا، مگر آئندہ سوچیے گا بھی مت کہ میں خاموش رہوں گی۔ میری ماں برداشت کرتی تھی، میں نہیں کروں گی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر الفاظ صاف تھے۔ کہہ کر تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے، مگر وہ پلٹی نہیں، سیدھی کمرے چھوڑ کر باہر چلی گئی تھی۔ اس کے قدموں کی آواز راداری میں گونجی اور پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ چند لمحے کوئی کچھ نہیں بولا۔ شاہ صاحب نے مٹھی بھینچ لی۔ یہ سب آپ کی بیجا ڈھیل کا نتیجہ ہے امی۔ آپ نے اسے سر پر چڑھا رکھا ہے۔ باپ سے ایسے بات کی جاتی ہے؟ نور بیگم نے گہرا سانس لیا۔ وہ بچی ہے، دل میں بہت کچھ جمع ہے، طبیعت صحیح نہیں ہے، اس لیے چڑچڑی ہو رہی ہے۔ بچی؟ وہ تلخی سے ہنسے۔ بچی نہیں رہی، زبان دیکھے اس کی۔ میں جا رہا ہوں، جب اسے عقل آ جائے تو بات کرنا۔ وہ کرسی سے اٹھے، کوٹ سیدھا کیا اور بغیر پیچھے دیکھے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ دروازہ زور سے بند ہوا تو شیشے ہلکے سے بج اٹھے۔ کمرے میں صرف نور بیگم رہ گئی تھیں۔ وہ کچھ دیر خالی دروازے کو دیکھتی رہیں، پھر آہستہ سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ آنکھوں میں تھکن اتر آئی تھی۔ ایک گہری سانس لے کر انہوں نے نظریں جھکا لی، جیسے دل میں پھیلے بوجھ کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ باہر دوپہر کی دھوپ بدستور چمک رہی تھی، مگر ڈرائنگ روم کے اندر فضا بوجھل ہو چکی تھی۔ کمرے کا دروازہ اس نے قدر زور سے بند کیا تو ہینڈل ہلکا سا بج اٹھا۔ اس کے اندر اب بھی باپ کے ساتھ ہونے والی تل گفتگو کی گونج باقی تھی۔ سینہ تیز تیز اٹھ رہا تھا اور آنکھوں میں غصے کی نمی چمک رہی تھی۔ کمرے میں دوپہر کی روشنی اب کچھ مدھم ہو چکی تھی، مگر گرمی اب بھی دیواروں میں رچی ہوئی تھی۔ میز پر رکھی دوائیوں کی پٹیاں جیسے اسے چرا رہی تھیں۔ وہ سیدھا بستر کی طرف بڑھی، تکیے کے پاس رکھا موبائل اٹھایا اور بغیر ایک لمحے سوچے میران کا نمبر ملا۔ انگلیاں ہلکا سا کانپ رہی تھیں، مگر لہجہ تیار تھا۔ پہلی ہی بیل پر کال اٹھ گئی۔ ہیلو۔ وہ اس کے بولنے سے پہلے ہی پھٹ پڑی۔ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کس حیثیت سے آپ نے میرے باپ کو فون کر کے یہ کہا کہ وہ مجھے آپ کے کلینک لے کر آئے؟ جواب دیں مجھے۔ کچھ لمحے دوسری طرف خاموشی رہی، پھر میران کی آواز سنائی دی۔ اب پہلے جیسی سرد نہیں، بلکہ قدرے سخت تمیز سے بات کرو۔ صوفیہ کس انداز میں بات کر رہی ہوں مجھ سے؟ وہ تیز سانس لے کر بولی۔ میں مر نہیں رہی تھی کہ آپ میرے باپ کو فون کر کے انہیں پریشان کریں۔ اگر آپ کو میری اتنی فکر تھی تو خود آ کر چیک اپ کر لیتے، جیسے رات آئے تھے۔ آپ کو کیا ضرورت پڑی انہیں شامل کرنے کی؟ دوسری طرف کرسی کے سرکنے کی ہلکی سی آواز آئی، جیسے وہ اٹھ کھڑا ہوا ہو۔ میں نے انہیں صرف اطلاع دی تھی کہ بخار کم نہ ہو تو کلینک لے آئیں۔ یہ میرا حق ہے، تم میری بیوی ہو، صرف نکاح ہوا ہے۔ وہ چیخ کر بولی، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میرے ہر معاملے میں میرے باپ کو شامل کریں۔ اللہ نے مجھے 2 پاؤں دیے ہیں اور ایک دادی دی ہے، جن کے ساتھ میں اپنا ہر کام کر لیتی ہوں۔ مجھے کسی کی سرپرستی کی ضرورت نہیں۔ بات کو مت گھماؤ۔ میران کی آواز اب واضح طور پر سخت تھی۔ تمہاری طبیعت خراب تھی، میں نے ذمہ داری نبھائی ہے۔ تمہارے باپ کو اطلاع دینا غلط نہیں تھا۔ غلط تھا؟ وہ تقریباً کانپتے ہوئے بولی۔ آپ کو اندازہ بھی ہے ابھی کیا ہوا ہے؟ یہاں وہ آئے ہیں، سنایا مجھے، جج کیا سب کی آپ کی وجہ سے۔ آئندہ کے بعد اگر آپ نے میرے کوئی بھی بات میرے باپ سے کہی، خدا کی قسم میں اپنا اور آپ کا رشتہ یہیں ختم کر دوں گی۔ چند سیکنڈ مکمل خاموشی، پہ میران کی آواز دبی ہوئی مگر خطرناک حد تک سنجیدہ تھی۔ الفاظ سوچ کر بولو صوفیہ، رشتے دھمکیوں سے نہیں چلتے۔ تو مت چلائیں۔ وہ کاٹ کر بولی۔ اگر آپ کو میری فکر ہے تو خود آیا کریں، کسی اور کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں۔ آئندہ کے بعد آپ میرے معاملات سے دور رہیں گے، سمجھ گئے آپ؟ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا۔ صوفیہ تم، مگر اس نے کال کاٹ دی تھی۔ کمرے میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ اس کی سانسیں تیز تھی، جیسے ابھی دوڑ کر آئی ہو۔ ہاتھ میں پکڑا موبائل اب بھی کانپ رہا تھا۔ چند لمحے وہ خالی سکرین کو گھورتی تھی، پھر جیسے سارا جمع غصہ ایک نقطے پر آ کر پھٹ پڑا ہو۔ اس نے موبائل پوری قوت سے دیوار کی طرف دے مارا۔ ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ موبائل فرش پر گرا، سکرین ٹوٹ کر جالدار ہو گئی۔ بیٹری ایک طرف لڑک گئی۔ کمرے میں صرف اس کے ٹوٹنے کی آواز گونجی اور پھر سناٹا چھا گیا تھا۔
وہ چند قدم پیچھے ہٹ گئی، سینہ اوپر نیچے ہو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہہ نکلے، مگر اس نے انہیں پوچھنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے سب اسے قابو میں کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ باپ شوہر حالات، لیکن وہ کسی کے قابو میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ وہ بستر پر بیٹھ گئی، چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا، دل کے اندر غصہ اور دکھ گڈمڈ ہو رہے تھے۔ اسے معلوم تھا اس نے سخت الفاظ کہے ہیں، مگر اس لمحے اسے صرف اپنی تذلیل یاد تھی۔ وہ لمحہ جب ڈرائنگ روم میں باپ نے اسے سوالوں کے کٹہرے میں کھڑا کیا تھا۔ فرش پر پڑا ٹوٹا ہوا موبائل خاموش تھا، مگر اس کی دراروں میں جیسے ابھی کی گفتگو کی گونج پھنسی ہوئی تھی۔ کمرے کی فضا بھاری ہو گئی تھی، باہر کہیں سے اذان عصر کی آواز ابھری، مگر اس کے اندر کا شور کم نہیں ہوا تھا۔ 2 گھنٹے گزر چکے تھے، کمرے میں شام کی روشنی آہستہ آہستہ مدھم ہو رہی تھی، پردوں کے پیچھے سے آتی نارنجی دھوپ دیوار پر پھیلی ہوئی تھی، جیسے دن بھی تھک کر بیٹھ گیا ہو۔ صوفیہ زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، ٹوٹا ہوا موبائل چند قدم کے فاصلے پر بکھرا پڑا تھا۔ اس کی نظریں خالی فرش پر جمی تھیں، مگر آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی بوجھ سینے پر رکھا ہو۔ وہ ابھی بھی ڈرائنگ روم کا منظر یاد کر رہی تھی، باپ کی آواز، ان کے لہجہ، وہ تلخی، یہ سب اس کے اندر خنجر کی طرح اٹک گیا تھا۔ چند لمحے بعد دروازہ آہستہ سے کھلا، اس نے چونک کر سر اٹھا۔ سامنے میران خان کھڑا تھا، وہی سیدھا قد، سنجیدہ چہرہ، ہاتھ میں میڈیکل باکس۔ اس کی نظر سب سے پہلے فرش پر پڑی، ٹوٹے موبائل پر گئی، پھر صوفیہ کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے پر۔ صوفیہ نے فوراً منہ پھیر لیا، وہ اندر آیا اور خاموشی سے دروازہ بند کر کے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ باکس اس نے ایک طرف رکھ دیا۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی صوفیہ کی آواز بھر آ گئی، مگر لہجہ اب بھی تلخ تھا۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ کسی اور کو فون کر کے بھیجے تھے مجھے دیکھنے کے لیے؟ میں شاید آپ کی نہیں کسی اور کی ذمہ داری ہوں۔ میران نے گہرا سانس لیا۔ طنز مار لینا، لیکن پہلے میں تمہارا چیک اپ کر لوں۔ میڈم، تمہاری دادی بتا رہی تھی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ اپنا بلڈ پریشر کیوں بڑھا رہی ہو؟ وہ اس کی طرف پلٹی، آنکھیں سرخ تھیں۔ آپ نے میرے بابا کو فون کیوں کیا؟ آپ کو پتہ ہے نا وہ کیسے انسان ہیں، خود غرض ہیں، بے حس۔ ان کی وجہ سے میری ماں مر گئی۔ آخری وقت تک وہ انہیں پکارتی رہی، مگر وہ اپنی دوسری بیوی اور بچوں کے ساتھ خوش تھے۔ ایک دفعہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا انہوں نے، اور آپ نے انہیں میری خیریت کے لیے بھیجا تھا۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ آپ کو لگتا ہے جو انسان میری ماں کے ساتھ مخلص نہیں تھا وہ میرے ساتھ مخلص ہوگا؟ کمرے میں چند لمحے سناٹا رہا۔ میران کا چہرہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے اندازہ نہیں تھا تم اس حد تک ناراض ہو جاؤ گی۔ مجھے لگا تھا تم اپنے بابا کو دیکھ کر خوش ہوگی۔ کہنے کو اس کے پاس بہت جواب موجود تھے، لیکن وہ بھی ہار گیا تھا کیونکہ اس کی بیوی بیمار تھی۔ وہ ہنس پڑی، یہ کڑوی سی ہنسی۔ خوش؟ آپ مجھے جانتی ہی نہیں، آپ کو مجھ سے بالکل پیار نہیں ہے، اسی لیے آپ اتنے سد مزاج ہیں۔ خاندان کی سب لڑکیاں کہتی ہیں میرا نصیب پھوٹ گیا ہے، اور آج تو مجھے لگ رہا ہے میرا نصیب پھوٹ چکا ہے۔ میران نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے خاموشی سے باکس کھولا، بلڈ پریشر مانیٹر نکالا اور اس کی طرف بڑھا۔ بازو آگے کرو۔ وہ آنسو پوچھتے بازو آگے کر گئی، مگر بولتی رہی۔ آپ کو پتہ آج بابا نے کیا کہا؟ ہم میری حویلی شفٹ ہونے کو کہہ رہے تھے، جیسے ہم ان کے محتاج ہوں۔ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ مشین کا پمپ دباتا رہا، اس کی نظر اسکرین پر تھی۔ خاموش رہو، دل کی دھڑکن تیز ہونے دیں۔ وہ روتے ہوئے بولی، میرا دل ہے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو تو بس دوا دینی آتی ہے۔ اس نے کف کھولا، پھر تھرمامیٹر اس کے منہ میں رکھ دیا۔ باتیں بند کرو۔ خاموش ہو گئی، مگر آنسو بہتے رہے۔ اس نے درجہ حرارت دیکھا، دوائی نکالی اور پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھما۔ نگلو، نہیں کھانی مجھے دوا۔ صوفیہ اس کی آواز میں اس بار سختی نہیں، بس تھکن تھی۔ ڈرامہ مت کرو۔ وہ منہ بنا کر دوا نکل گئی۔ اس نے اسے سہارا دے کر بستر پر لٹایا، چادر اڑائی۔ وہ اب بھی سسک رہی تھی۔ آپ کو فرق نہیں پڑتا؟ وہ دھیمی آواز میں بولی، آپ کبھی کچھ محسوس نہیں کرتے؟ وہ بستر کے کنارے بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں بولا، بس اس کے بالوں پر ہاتھ رکھا، پھر ایسا سے ہٹا لیا جیسے حد نہیں پار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ روتی رہی، کبھی باپ کا ذکر، کبھی اپنی ماں، کبھی اپنے ٹوٹے ارمان۔ وہ سب سنتا رہا۔ بغیر ٹوکے کمرے میں اندھیرا گہرا ہونے لگا، صرف ٹیبل لیمپ کی مدھم روشنی تھی۔ اس کی سسکیاں آہستہ آہستہ کم ہوئیں، سانسیں برابر ہونے لگیں۔ بخار کی تھکن اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ جب وہ گہری نیند سو گئی، میران اب بھی وہیں بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں اس کے چہرے پر ٹکی تھی، جیسے خاموشی سے کوئی عہد کر رہا ہو۔ باہر رات اتر آئی تھی، مگر کمرے میں وہ اسی طرح بیٹھا رہا جب تک اس کی نیند مکمل طور پر پرسکون نہیں ہو گئی۔
وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ بڑی حویلی کا ڈائننگ روم ہمیشہ کی طرح کشادہ اور منظم تھا۔ لمبی میز پر سفید دسترخوان بچھا تھا، برتن کتار سے سجے ہوئے تھے۔ دیوار پر لگی گھڑی 8 بجنے کا اشارہ دے رہی تھی۔ کھڑکیوں سے آتی صبح کی دھوپ میز کے ایک حصے پر پڑ رہی تھی جہاں چائے کے کپوں سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ سلیم صاحب میز کے سرے پر بیٹھے اخبار طے کر کے رکھ چکے تھے۔ شاہ صاحب ایک دفعہ خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ گھر کے باقی افراد بھی اپنی اپنی کرسی سنبھالے بیٹھے تھے، مگر ماحول میں غیر اعلانیہ سنجیدگی تھی۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا، مہران اندر داخل ہوا۔ سادہ لباس میں، چہرہ معمول سے زیادہ سنجیدہ۔ لمحے بھر کو ہلکی سی خاموشی چھائی، جیسے سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے ہوں۔ اس نے مختصر سا کہا، السلام علیکم، اور جواب میں آوازیں ملی، وعلیکم السلام۔ وہ اپنی مقررہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ ملازم نے اس کے سامنے پلیٹ رکھ دی۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے ناشتہ کرتا رہا۔ کمرے میں صرف برتنوں کی ہلکی آوازیں تھیں۔ پھر اس نے نظریں اٹھا کر سلیم صاحب کو دیکھا اور نہایت سنجیدگی سے بولا، بابا مجھے آپ سے بات کرنی ہے، بلکہ تمام تر لوگوں کو اپنا فیصلہ سنانا ہے۔ اس کی بات سن کر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ سلیم صاحب نے سر ہلا کر اس کو بولنے کی اجازت دی تھی۔ اجازت ملتی سرد و خشک لہجے میں بولا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ سب کی نگاہیں اس پر آ گئی تھیں۔ آپ اس اتوار کو دادوں کو بلائیں اور رخصتی کی بات کریں۔ مجھے معلوم ہے کئی لوگوں کو میرے فیصلے سے مسئلہ ہوگا، لیکن ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے، وہ بیوی ہے میری اور مجھ سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں لے سکتا، اس لیے شادی اب ہو کر رہے گی۔ چند لمحے کے لیے واقعی سناٹا چھا گیا تھا۔ کسی کو بھی اس سے ایسے جملوں کی امید نہیں تھی۔ چند لمحے بعد سلیم صاحب نے سنبھل کر پوچھا، لیکن ابھی صوفیہ چھوٹی ہے، پڑھ رہی ہے۔ تم نے خود کہا تھا کہ ابھی صرف نکاح کرنا ہے، تعلیم مکمل ہونے کے بعد رخصتی ہوگی، لیکن اب تمہارا ارادہ کیوں بدل رہا ہے رخصتی کے لیے؟ مجھے وجہ دو۔ میرا نے چائے کا کپ رکھ دیا۔ آواز ہموار تھی مگر فیصلہ واضح ہے۔ میں مانتا ہوں یہی میرے الفاظ تھے، مگر میری سوچ بدل گئی ہے۔ میں رخصتی کرنا چاہتا ہوں۔ سلیم صاحب نے اسے غور سے دیکھا اور ایک بار پھر سوالیہ بولے، وجہ بیان کرو، آخر تمہیں رخصتی کیوں چاہیے؟ اس نے ایک لمحہ توقف کیا، جیسے الفاظ تول رہا ہو، پھر انہیں دیکھتے ہوئے بولا، وہ میری بیوی ہے، رخصتی کرنے کے لیے مجھے کوئی وجہ درکار نہیں ہے، مگر آپ کو پھر بھی بتا رہا ہوں، میری بیوی خود کو بہت اکیلا محسوس کرتی ہے، اسے لگتا ہے میں اس کا خیال نہیں رکھ سکتا، دوسروں پر اس کی ذمہ داری ڈال دیتا ہوں۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا، وہ میری ذمہ داری ہے اور میں اپنی ذمہ داری خود اٹھاؤں گا۔ وہ اس گھر میں رہ کر اپنی تعلیم مکمل کر سکتی ہے، انتظام میں کر لوں گا، یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ امید ہے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور میرے خیال سے کسی کو اعتراض ہونا بھی نہیں چاہیے۔ آج تک میں نے اپنے فیصلے اپنی مرضی سے لیے ہیں، اور شادی کا فیصلہ بھی میں اپنی مرضی سے لینا چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب میری خوشی میں شریک ہو کر میری خوشی کو بڑھائیں گے، اعتراض کر کے میری خوشی کو برباد نہیں کریں گے۔ کمرے میں موجود چند خواتین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، مگر خاموش نہیں۔ ہر شخص کو معلوم تھا مہران کے فیصلے کے آگے نہ کوئی بول سکتا ہے اور نہ کبھی بول سکے گا۔ سلیم صاحب نے آہستہ سے سر ہلایا، ٹھیک ہے، اگر تم نے فیصلہ لے لیا ہے تو میں تمہارے فیصلے کی قدر کرتا ہوں۔ میں امی سے بات کر کے انہیں اتوار کو دعوت دے دیتا ہوں اور اسی دن بیٹھ کر ان سے بات کر لوں گا۔ امید ہے انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ایک دو دفعہ باتوں میں انہوں نے بھی مجھ سے رخصتی کا بولا تھا، مگر میں تمہاری طرف سے انکار سمجھ کر منع کر دیتا تھا کہ وہ ابھی چھوٹی ہے، لیکن اگر تم راضی ہو تو ہم بھی راضی ہیں۔ پھر انہوں نے غور سے بیٹے کے چہرے کو دیکھا اور سنجیدگی سے بولے، تمہاری باتیں اپنی جگہ درست ہیں، مگر مجھے تم کافی پریشان لگ رہے ہو، سب خیریت ہے؟ اچانک اس فیصلے کی وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور تمہارے چہرے کی پریشانی بھی مجھے اندر ہی اندر گھل رہی ہے۔ کچھ ہوا ہے تو اپنے باپ سے شیئر کر لو، ہو سکتا ہے میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ مہران کی نظر میز کی دوسری طرف بیٹھی شخصیت پر گئی۔ شاہ صاحب خاموشی سے پراٹھا توڑے تھے، جیسے گفتگو سے ان کا کوئی تعلق نہ ہو۔ حالانکہ وہ لڑکی کے باپ تھے، انہیں چاہیے تھا وہ اعتراض کرتے، اپنا مدعا رکھتے، مگر ہمیشہ کی طرح انہوں نے اس بار بھی اپنی بیٹی کو نظر انداز ہی کیا تھا۔ مہران نے سیدھا مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اور چاچو جس دن یہ بات ہوگی آپ کوئی فضول بات نہیں کریں گے۔ میں نہیں چاہتا میری بیوی آپ کے الفاظوں سے تکلیف محسوس کرے، وہ بہت حساس ہے اور میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے گرا ہوا ایک آنسو بھی میرے لیے بہت قیمتی ہے، اور مجھے اس کی آنکھوں میں آنسو پسند نہیں ہے۔ میز پر رکھے چمچ کی آواز ہلکی سی بلند ہوئی۔ شاہ صاحب نے سر اٹھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ انہیں اس کا اچانک سے اس طرح مخاطب کر کے حکم جاری کرنا برا لگا تھا، مگر جانتے تھے مہران کے سامنے نہ کوئی بول سکا ہے اور نہ ہی کبھی بول سکے گا۔ اس کی آواز میں اب سردی نمایاں تھی۔ میں جانتا ہوں آپ سے اس لہجے میں بات کرنا مناسب نہیں، مگر
میری بیوی آپ کو پسند نہیں کرتی اور میں اس کے ہر فیصلے کی عزت کرتا ہوں۔ بہتر ہوگا اس دن آپ خاموش رہیں۔ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ شاہ صاحب کے چہرے پر ناگواری ابھر آئی۔ تمہاری کہنے پر میں اس کی طبیعت پوچھنے گیا تھا۔ بلا وجہ اس نے تماشا کھڑا کیا تھا۔ میں صرف اس کی طبیعت ہی پوچھ رہا تھا۔ امی نے اس کی تربیت بہت خراب کی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرنا اور ضد پر اڑ جانا، یہ سب امی نہیں اس میں انڈیلا ہے۔ اگر میں اس کی تربیت کرتا، تیر کی طرح سیدھا رکھتا۔ میران کی آنکھوں میں ایک لمحے کو سختی چمکی۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولا، بلا وجہ میرے سامنے اس طرح کی باتیں کر کے میرے غصے کو ہوا نہیں دیں۔ آپ میرے چاچو ہیں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، ورنہ اپنی بیوی کے لیے نکلنے والے ان جملوں کو لمحے میں خاموش کروانا جانتا ہوں۔ اور مجھے معلوم ہے بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کی طبیعت پوچھی تھی، اطلاع مجھے مل چکی ہے۔ آئندہ بہتر ہوگا آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی طبیعت پوچھنے کی یا اسے اپنی طبیعت بتانے کی۔ اگر آپ کسی کے زخم پر مرہم نہیں رکھ سکتے تو اس کے مرہم پر نمک چھڑکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کمرے کی فضا مزید بوجھل ہو گئی۔ سلیم صاحب نے کچھ کہنا چاہا مگر رک گئے۔ شاہد صاحب نے ناپسندیدگی سے نظریں ہٹا لی۔ میران کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے کلینک کے لیے دیر ہو رہی ہے، بابا اتوار کا انتظام کر لیجیے گا۔ وہ مختصر سا سر جھکا کر باہر نکل گیا۔ اس کے قدموں کی آواز راداری میں گونجی اور پھر مدھم ہو گئی تھی۔ ڈائننگ روم میں کچھ لمحے تک کوئی نہیں بولا۔ چائے کے کپوں سے اٹھتی بھاپ اب ہلکی ہو چکی تھی مگر فضا میں کہی گئی باتوں کی گرمی باقی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ دوپہر کی دھوپ چھوٹی حویلی کے صحن میں بے رحمی سے پھیلی ہوئی تھی۔ اینٹوں کی دیواریں گرمی سمیٹے ہوئی تھی اور نیم کے درخت کے سائے میں بھی تپش باقی تھی۔ اوپر والے حصے میں صوفیہ کا کمرہ بند پڑا تھا۔ صبح سے دروازہ نہیں کھلا تھا، نہ اس کی آواز آئی تھی۔ اسی بے چینی نے آخر کار نور بیگم کو سیڑھیاں چڑھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ انہوں نے ہلکے سے دروازہ دھکیلا۔ کمرے میں پردے گرے ہوئے تھے، روشنی مدھم تھی۔ صوفیہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی، چہرہ سرخ، بال بکھرے، آنکھیں بند مگر نیند نہیں تھی۔ نور بیگم تیزی سے اس کے قریب آئیں اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاتھ رکھتی ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ہائے اللہ، تمہیں تو آگ لگی ہوئی ہے، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ ان کی آواز میں گھبراہٹ صاف تھی۔ صوفیہ نے کروٹ بدلی، آنکھیں آدھی کھلی۔ جاگی ہوئی ہوں دادو، ٹھیک ہوں میں، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ اسے اندازہ تھا کمرے میں آ کر اس طرح معاویلا مچائیں گی۔ نور بیگم نے بندوقیں چڑھائی اور اسے دیکھتے سخت لہجے میں بولی، کچھ نہیں ہوا؟ کس کو پاگل بنا رہی ہو تم لڑکی؟ میں کوئی چھوٹی بچی ہوں جسے سمجھ نہیں آئے گا کہ تمہاری کیا حالت ہو رہی ہے؟ تقریباً 102 بخار ہے تمہیں، یہ کچھ نہیں ہوتا کیا؟ کیا چیز ہو تم صوفیہ نے کمبل اوپر کھینچ لیا، بس تھوڑا سا بخار ہے، اتر جائے گا۔ اتر جائے گا؟ خود ہی اتر جائے گا۔ وہ اب سیدھی ہو کر کھڑی ہوں اور ایک بات بتا، شاید سے اتنی بدتمیزی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ منہ میں آئے جو آئے بول دیتی ہو۔ صوفیہ نے آنکھیں بند کر لی جیسے یہ بات سننے کی ہمت نہ ہو۔ انہوں نے حد کراس کی تھی دادو، میرا ارادہ ان سے بدتمیزی کرنے کا نہیں تھا۔ حد؟ نور بیگم کی آواز سخت ہو گئی۔ اور کل میران کو بھی خوب سنایا تم نے، اس بیچارے کا کیا قصور تھا؟ تمہارے لیے تو تمہارا باپ کو بلایا تھا کہ شاید تم سے دیکھ کر سمجھ جاؤ۔ صوفیہ نے تیزی سے آنکھیں کھولی۔ بخار کی تپش میں بھی اس کی آنکھوں میں چنگاری تھی۔ چپ ہو جائے دادو، آپ کا پوتا کچھ زیادہ ہی اوور سمارٹ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹھیک طریقے سے اس کی اوقات یاد دلائی ہے میں نے۔ 2 تھپڑ لگاؤں گی تمہیں، نور بیگم غصے سے بولی مگر ان کی آواز میں ماں جیسی بے بسی بھی شامل تھی۔ تمہاری خاطر تمہارے باپ کو آج اس نے ناشتے کی میز پر خوب سنائی ہے۔ سب کے سامنے سلیم نے اتوار کو بلایا، ہمیں رخصتی کی بات ہوگی۔ صوفیہ جیسے سن کر بھی نہیں سنی، اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ابھی فی الحال میرا کوئی ارادہ نہیں، اس لیے بہتر ہوگا مجھے کوئی تنگ نہ کرے۔ کیوں ارادہ نہیں ہے؟ نور بیگم نے فوراً سوال کیا۔ شادی ہو چکی ہے، تمہارے شوہر کے پاس جانا ضروری ہے، کب تک ضد کرو گی؟ ضروری کیوں ہے؟ صوفیہ کی آواز مدھم تھی مگر تلخی موجود تھی۔ میں پڑھ رہی ہوں، میرے یہاں ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہو؟ یہ حال ہے تمہارا اور کہتی ہو ٹھیک ہو؟ انہوں نے دوبارہ اس کے ماتھے کو چھوا۔ پاگل ہو چکی ہو تم، شوہر تمہاری ذمہ داری ہے اور تم اس کی ہر بات میں انا لے آتی ہو۔ صوفیہ نے آنکھیں بھیج لی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، کلینک بھی نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ نہیں جاؤ گی؟ نور بیگم نے سخت لہجے میں کہا۔ تمہیں میری قسم ہے، اٹھ جاؤ۔ اب صوفیہ نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ دادو کیا مسئلہ ہے؟ میں ٹھیک ہوں نا، مجھے ضد مت دکھاؤ۔ انہوں نے کمبل ہٹایا۔ بخار میں پڑی ہوں اور کہتی ہو ٹھیک ہوں؟ اٹھو کپڑے بدلو، میں نیچے گاڑی لگواتی ہوں۔ صوفیہ نے کمزوری سے بیٹھنے کی کوشش کی، سر چکرا گیا تو دوبارہ تکیے سے ٹیک لگا لی۔ چکر آ رہے ہیں، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کلینک چلنا ہے۔ نور بیگم نے اس کے کندھے تھام لیے۔ خود کو اتنا مست تھا، ہر بات دل پر لے لیتی ہو۔ صوفیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا تھا، سب کو مجھ سے مسئلہ ہے۔
نور بیگم کا لہجہ ذرا نرم ہوا۔ مسئلہ کسی کو تم سے نہیں، تمہارے رویے سے ہے، اور بخار بھی اسی ضد کا نتیجہ ہے۔ دل میں جو آگ لگائے رکھتی ہو نا، وہی جسم کو جلا دیتی ہے۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی رہی۔ باہر صحن میں کسی برتن کے گرنے کی آواز آئی۔ نور بیگم نے الماری سے اس کے کپڑے نکالے اور اس کے سامنے رکھ دیے۔ 10 منٹ دیتی ہوں تمہیں، اگر خود سے تیار نہیں ہوئی تو میں خود تیار کرواؤں گی۔ صوفیہ نے کمزور سا منہ بنایا، مگر جانتی تھی اس بار دادو پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے۔ وہ آہستہ آہستہ بستر سے اتری، قدم زمین پر رکھتے لڑکھڑا گئی تو نور بیگم نے فوراً اسے سنبھال لیا۔ دیکھا، انہوں نے سختی سے کہا، مگر ہاتھوں کی گرفت میں نرمی تھی۔ اب مزید بحث نہیں، تیار ہو جاؤ۔ صوفیہ نے آئینے کی طرف دیکھا، سرخ آنکھیں، پسینے سے بھیگا ماتھا، ہونٹ خشک۔ اس نے آہستہ سے کہا، اگر میں نہ جانا چاہوں تب بھی؟ نور بیگم نے سیدھا جواب دیا، تب بھی، کیونکہ کبھی کبھی اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے ماننا پڑتا ہے، اور پھر میں تمہاری ماں کی جگہ کھڑی ہوں۔ صوفیہ خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی یہ ضد اب زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ بخار کی تپش کے ساتھ دل کی گرہ بھی ڈھیلی پڑ رہی تھی، مگر زبان ابھی ہار مارنے کو تیار نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد نور بیگم کی امرا کلینک پہنچ گئی تھی۔ کلینک کی ہوا میں ایک مدھم سردی تھی۔ سفید دیواریں اور سلیٹی فلور روشنی کو منعکس کر رہے تھے، مگر صوفیہ کے چہرے کی لالی بخار کے باعث زیادہ نمایاں تھی۔ وہ نور بیگم کے ساتھ سامنے کرسی پر بیٹھی تھی، ہاتھوں میں کمبل لپٹا ہوا۔ میران خان سامنے میز کے پاس کھڑا تھا، ایک ہاتھ میں پین، دوسرے میں دوا کی ریسپٹ۔ اس نے نظر اٹھا کر نور بیگم کی طرف دیکھا اور بولا، دادو اسے انجیکشن لگے گا، طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے، بخار 102 ہے، انجیکشن سے بخار اتر جائے گا اور کمزوری بھی دور ہوگی۔ نور بیگم فوراً بولی، ڈرپ لگنی ہے۔ میران نے سر ہلایا، ڈرپ نہیں لگا رہا، دوائیوں سے کور ہو جائے گا، اور آپ یخنی سوپ دودھ وغیرہ دیتی رہیں۔ نور بیگم جیسے ہی جواب دیتی، صوفیہ اچانک کھڑی ہوگی اور غصے سے بولی، میں انجیکشن کبھی نہیں لگاؤں گی، آپ کی یہ بھول ہے، اور فوراً باہر کی طرف بڑھ گئی۔ میران نے اپنی کرسی چھوڑ کر قدم بڑھایا، لیکن حیرت سے سر ہلایا۔ کیا کارٹون ہے یہ؟ اسے کیسے پکڑوں؟ صوفیہ نے اس کی طرف رخ نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے قدم تیز کر دیے۔ میران بڑے قدموں سے آگے بڑھا، اس کی کلائی تھام لی اور سیدھا ایک کمرے میں لے آیا۔ صوفیہ گھبرا گئی، آنکھیں بڑی کر کے اسے دیکھنے لگی۔ ہرگز نہیں، مجھے انجیکشن نہیں لگوانا، وہ بولی۔ پاؤں ہلایا اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ میران نے آنکھیں دکھائیں اور غصے سے کہا، کیا ایشو ہے؟ یہ لگاؤں گا تو تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، بلا وجہ اپنی طبیعت خراب کر رہی ہو، اتوار کو دعوت بھی ہے۔ صوفیہ نے منہ بنایا، دور رہے مجھ سے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، پہلے انجیکشن لگواؤ، اور قمیض کے بٹن کھولنے لگا۔ صوفیہ نے گھبرا کر آستین اوپر کی، منہ بنا کر آنکھیں جھکائیں۔ میران قریب آ کر اسے دیکھ رہا تھا، گھبرا کر بولی، پاگل ہو گئے، انجیکشن لگانا یا سہاگ رات منانی ہے؟ میران سے چک کر بولا، آستین اوپر کرو۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی قمیض کے آستین اوپر کر گئے، منہ بند، آنکھیں پھیکی۔ جب انجیکشن لگا، صوفیہ اچانک بولی، دھیان سے۔ مگر انجیکشن کے درد سے بات مکمل نہیں کر سکی۔ میران نے روئی سے دبایا اور دھیمی آواز میں کہا، جس دن سہاگ رات منائی نا، اس دن یہاں نہیں نکلے گی تمہاری۔ صوفیہ حیرت سے اس کی صورت دیکھنے لگی۔ اس کے ناک پر کا سا ہاتھ رکھ کر بولا، دھیمی مگر سنجیدہ آواز میں، تم سے جلد ملاقات ہوگی، ایک بدلے ہوئے روپ کے ساتھ، اور تمہاری رومانس کی ہر حسرت پوری کروں گا۔ صوفیہ حیرت کے سمندر میں کھڑی تھی، اس کے ہوش ادھورے رہ گئے تھے۔ میران نے انجیکشن مکمل کر کے قدم پیچھے کھینچا۔ کمرے کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی، سخت مگر نرم، سنجیدہ مگر محفوظ، ایک ایسا روپ جو صوفیہ کے دل میں چھپی خواہشات کی گہرائیوں کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ باہر نکلنے لگی، مگر ایک لمحے کے لیے رکی۔ اسے میران کی نظریں محسوس ہوئی، جو پوری طرح اس پر مرکوز تھیں۔ چلو اب باہر، اس نے آہستہ کہا، لیکن صوفیہ کے ذہن میں لمحہ یوں چھپ گیا جیسے کوئی خواب حقیقت میں آ گیا ہو۔ صوفیہ نے آخر کار سانس لیا، مگر حیرت تب بھی آنکھوں میں تھی۔ جسم تھکا ہوا مگر دل بے قرار، اور وہ جان گئی تھی کہ یہ روح، یہ غصہ، یہ سنجیدگی، سب کچھ اس کی زندگی میں ایک نئے باب کا آغاز تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ پورا ہفتہ معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا۔ آج اتوار کا دن بھی سر پر آن پہنچا تھا۔ بڑی حویلی کے لان میں شام کی روشنی دھیمی مگر سنہری تھی۔ چاندنی آہستہ آہستہ سبز گھاس پر پڑ رہی تھی، جس پر مٹی کی خوشبو ہر قدم کے ساتھ محسوس ہو رہی تھی۔ درختوں کی ہلکی ہری چھاؤں، ہوا کے نرم جھونکے اور دور سے آتی ہلکی موسیقی نے ماحول کو پرسکون بنا رکھا تھا۔ صوفیہ لان میں اداس کھڑی تھی، آسمان کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں فکر اور دل میں اداسی۔ مٹھائیاں تو سب نے کھا لی تھی، مگر وہ اپنی دنیا میں گم تھی۔ لابے لائے بغیر، مسکراہٹ کے بغیر، اچانک اس کے پیچھے ہلکی سی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، میران اس کے بغل میں کھڑا تھا، ہاتھ آرام سے
نیچے لٹک رہے تھے مگر نظریں پوری توجہ کے ساتھ اس پر مرکوز تھی۔ صوفیہ کچھ بولنے والی تھی کہ اس نے دھیمی مگر سنجیدہ آواز میں کہا، مبارک ہو، شادی کی تاریخ طے ہو چکی ہے، آج سے 1 مہینے بعد تم میرے پاس ہوگی، میری آرام گاہ میں۔ صوفیہ کے لب کھل گئے مگر حیرت سے، کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ تو سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے، اتنی رومانٹک باتیں کیسے کر رہے ہیں؟ میران ہلکا سا مسکرا، بس کسی کا انداز معلوم ہو گیا، مجھے لگا تھا میری بیوی تھوڑی سنجیدہ ہوگی، لیکن میری بیوی شوق اور چنچل ہے اور میں اپنی بیوی کے اس رنگ کو بدلنا نہیں چاہتا۔ صوفیہ نے سر ہلایا لیکن اداسی ابھی بھی آنکھوں میں تھی۔ سب کہتے ہیں مجھے بہت خڑوس، سڑو اور سخت مزاج شوہر نصیب ہوا ہے، میں ساری زندگی خوش نہیں رہ پاؤں گی۔ میران نے آہستہ قدم بڑھا کر اس کے قریب آیا، نظر اس کے چہرے پر مرکوز، جب تک تم لوگوں کی سنتی رہو گی اس طرح اداس رہو گی، جب اپنی سنو گی، اپنے دل کی سنو گی، تب تمہاری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اور کیوں اداس ہوتی ہو؟ تمہاری ماں کے ساتھ جو ہوا وہ ان کا نصیب تھا، تمہارے بابا غلط انسان تھے لیکن میں غلط نہیں ہوں۔ صوفیہ نے آنکھیں جھکا کر غاز پر دیکھا۔ میران نے آہستہ قدم بڑھائے، اگر میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کروں گا، کل کو رب العالمین جب مجھے بیٹی دیں گے میرے ساتھ بھی غلط ہوگا۔ میں ہوں تمہاری فکر کرنے والا، تمہارا خیال رکھنے والا، تم سے پیار کرنے والا، بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ صوفیہ نے سر گھما کے اس کا چہرہ دیکھا، دل کی دھڑکن تیز۔ میران نے اسے 1 لمحے کے لیے دیکھا، پھر آہستہ آہستہ قریب ہوا اور اچانک سے گلے لگا لیا۔ چاندنی میں اس کے چہرے کی عکاسی ہلکی سی نرم روشنی میں نمایاں تھی۔ لان میں ہوا نرم تھی مگر دلوں میں گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ صوفیہ کے ہاتھ میں اقتحام میران کے پیچھے لیٹ گئے تھے، لبوں پہ بے دہانی کی ہلکی سی ہلچل، آنکھیں آدھی بند تھی۔ میران نے آہستہ سے کہا، تمہارے بغیر لمحہ مکمل نہیں ہوتا۔ صوفیہ نے آہستہ سانس لیا، دل دھڑک رہا تھا مگر خاموش رہی۔ میران نے اس کا سر تھوڑا سا سینے سے لگایا اور بولا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس میرا ہاتھ تھام لو۔ صوفیہ نے ہلکی ہچکچاہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور لان میں بیٹھے سب لوگ جو اندر سے مٹھائی کھا کر خوش ہو چکے تھے اس لمحے کے سکون اور محبت سے بے خبر تھے۔ چاندنی، ہلکی ہوا اور دونوں کے دلوں کی دھڑکن سب ایک ساتھ اس لمحے کو یادگار بنا رہی تھی، اور وہ اس کے بغل میں کھڑی آسمان کی طرف دیکھتی دل میں خاموش یقین لیے کہ زندگی میں اب کم سے کم ایک شخص اس کے لیے اپنی محبت اور حفاظت موجود ہے۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو گئے تھے، اور آج شادی کا دن سر پر آن پہنچا تھا۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی، دیواروں پر ہلکے سنہری پردے جھول رہے تھے اور چھت کے فانوس کی نرم روشنی صوفیہ کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ بستر دلہن کے لیے سجایا گیا تھا، سفید چادروں اور نرم کشنوں سے، جس کے کنارے ہلکی سنہری دھاریوں سے مزین تھے۔ وہ بستر پر بیٹھی تھی، آنکھیں تھوڑی ڈری ہوئی تھی، تھوڑی مطمئن، اپنے خیالات میں گم۔ دل میں خوشی بھی تھی اور ایک چھوٹی سی گھبراہٹ بھی، کیونکہ آج کا دن سہاگ رات کا نہیں، اس کے لیے نئی زندگی کا آغاز تھا۔ کمرے کا دروازہ اچانک کھلا اور میران اندر داخل ہوا۔ اس کی موجودگی میں صوفیہ خود کو خود میں سمٹتی گئی، دل کی دھڑکن تیز، سانس ہلکی ہلکی۔ میران قدم با قدم چلتا اس کے پاس اور آرام سے اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ خاموشی کچھ لمحے قائم رہی۔ صوفیہ نے آنکھیں نیچی کر لی، ہاتھ بے اختیار اپنے گھٹنوں پر رکھ لیے۔ پھر میران نے آہستہ سے مگر سنجیدگی سے کہا، کیسی ہو میری دلہن؟ صوفیہ نے سر ہلایا اور دھیمی آواز میں بولی، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میران نے اس کا ہاتھ تھام کر دیکھا، آنکھوں میں محبت اور تسلی کی چمک، اور بولا، بس آپ کی ہاتھ میں تھوڑا کمزور ہو گیا ہوں، لیکن اب امید کرتا ہوں آپ مجھے واپس تر و تازہ کر دیں گے۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی تمہارے بابا کی طرح تمہارے ساتھ بے اعتنائی نہیں برتوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے، اور اگر کبھی میں ایسا کروں تو تم مجھ پر کیس کر سکتی ہو، دھوکہ دھڑی کا، اور میری ساری جائیداد اپنے نام کروا سکتی ہو۔ صوفیہ نے سر جھکایا، ہلکی ہچکچاہٹ کے ساتھ اور دھیمی آواز میں کہا، دیکھ لیں آج اس بات میں بہ کے اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، جب دینے کی باری آئے گی ایک پوری کوٹھی نہیں ہوگی آپ کے پاس۔ میران نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں جھوٹا وعدہ نہیں کرتا، پہلی بات میں تم سے بے اعتنائی نہیں کروں گا جو تم میرے ساتھ ایسا کرو۔ خیر، آج اپنی طاقت دکھانے کا دن ہے، آج تمہیں بتانا ہے کہ رومانس ٹائپ پہ کیا ہوتا ہے۔ میری طرف سے اجازت۔ صوفیہ تھوڑی گھبرا کر سر جھکانے لگی، دل کی دھڑکن تیز، لیکن پھر ہمت جمع کر کے بولی، میں آپ کی بیوی ہوں، میں انکار کرنے والی کون ہوتی ہوں؟ میران نے آہستہ سے قدم بڑھایا، مسکرا کے اس کے قریب ہو گیا، ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ صوفیہ کی آنکھیں بڑی حیرت سے سنجیدگی کے مکس جذبات سے بھر گئی تھیں۔ بس آج سے تمہاری زندگی میں میری محبت، میری حفاظت اور میرا خیال، سب کچھ تمہارے لیے ہوگا، میران نے نرم آواز میں کہا، لیکن لہجے میں پختگی تھی جو صوفیہ کے دل کو سکون دینے والی تھی۔ صوفیہ نے آہستہ سانس لیا،
اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کیا۔ یہ لمحہ جس کا انتظار کر رہی تھی حقیقت میں سامنے تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ میران کے وعدے محض الفاظ نہیں بلکہ عمل کے ساتھ ہیں۔ میران اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑا، سر تھوڑا سا جھکایا، بولا، تمہاری اجازت ہے اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ آج سے ہم دونوں کا نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ صوفیہ نے ہلکی مسکراہٹ دی۔ خوف اور خوشی کے مکس جذبات کے ساتھ اس نے دل میں خاموشی سے سوچا کہ یہ رات، یہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے خاص لمحہ ہے۔ کمرے کی روشنی، نرم پردے کی ہلکی جنبش اور دونوں کے درمیان خاموش مگر محبت بھرا سکون سہاگ رات کی ابتدائی سماعتوں کو یادگار بنا رہا تھا۔ صوفیہ جانتی تھی کہ آج سے اس کی زندگی میں میران کے ساتھ ایک نئی دنیا کھل رہی ہے اور وہ اس دنیا میں قدم رکھنے کے لیے تیار ہے۔ دل میں اعتماد جذبات کی چھپی ہوئی ہلکی ہلچل کے ساتھ دھیرے دھیرے اس کے قریب ہوتا چلا گیا تھا، اس کو اپنے ہونے کا احساس دلاتا چلا گیا تھا۔ بے شک حلال ہر شے سے بہتر ہے۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ لان میں صبح کی روشنی نرم مگر سنہری تھی۔ گھاس پر ہر قطرہ شبنم کی طرح چمک رہا تھا۔ ہوا ہلکی ہلکی سرسراہٹ کر رہی تھی اور پھولوں کی خوشبو پورے لان میں پھیلی ہوئی تھی۔ صوفیہ اکیلی بیٹھی پھولوں کو دیکھ رہی تھی، ہاتھوں سے نرمی سے ان کی پنکھڑیاں چھو رہی تھی۔ دل میں خوشی بھی تھی اور کچھ خالی پن بھی، کیونکہ اس وقت اس کے ارد گرد کی دنیا خاموش، پرامن اور پرسکون تھی۔ اچانک اسے پیچھے سے ہلکی آہٹ محسوس ہوئی۔ پلٹ کر دیکھا تو سامنے کوئی اور نہیں بلکہ اس کے بابا شاہد صاحب کھڑے تھے۔ صوفیہ فوراً جانے کے لیے قدم بڑھانے لگی، مگر وہ سر جھکا کر نرمی سے بولے، مجھے معاف کر دو۔ مجھے احساس ہو چکا ہے جب آپ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہو، تب اگر دل بھی چاہے کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کرو، تب آپ کو موقع نہیں ملتا۔ تمہاری جب شادی ہو رہی تھی تو میں رخصت کرنے کا موقع آ رہا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں آگے آؤں، تمہارا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کروں، لیکن ایک شرمندگی تمہارے اور میرے درمیان حائل ہو جاتی تھی اور میں کچھ نہیں کر پاتا تھا، صرف یہ سوچ کر کہ جب میں نے تمہاری اور تمہاری ماں کی ذمہ داری پوری نہیں کی تو میں اب کیوں آ گیا۔ مگر میں ہاتھ جوڑ کر تم سے معافی مانگتا ہوں۔ صوفیہ کے دل میں ایک عجیب سا درد چھلک آیا۔ وہ بول کر جھکے کندھوں کے ساتھ پلٹ گئے تھے۔ وہ روتے ہوئے گھاس پر بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دل میں سوچ رہی تھی کہ کاش آج اس کی ماں زندہ ہوتی اور اپنے شوہر کو اس طرح معافی مانگتے دیکھتی تو کتنا خوش ہوتی۔ چند لمحے وہی سکون اور اداسی میں گھری رہی۔ اچانک اسے اپنے قریب ایک ہلکی آہٹ محسوس ہوئی۔ پلٹ کر دیکھا تو میران اس کے ساتھ بیٹھا تھا، آنکھیں نم، چہرے پر تھوڑی تھکن اور فکر کے آثار، مگر اس کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ وہ روتی اس کے گلے لگ گئی۔ صوفیہ نے اس کے کندھے پر سر رکھ کر آہستہ سے کہا، شکریہ کہ آپ نے رخصتی کی۔ میرے باپ کو احساس ہوا کہ وہ کتنا غلط تھا۔ آج انہیں واقعی پچھتاوا ہو رہا ہے۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہے۔ آپ نے میرے لیے پہلے بھی ان سے لڑائی کی تھی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میران نے آہستہ سے اس کے سر کو سہلاتے ہوئے کہا، مجھے بھی میری بیوی سے بہت محبت ہے، اسی لیے تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہر قدم پر ہوں، تمہیں ہر جگہ تمہارا حق دلاؤں گا اور انصاف بھی۔ صوفیہ نے اس کے چہرے کو دیکھا، آنکھوں میں اشک مگر دل میں ایک سکون اور یقین پیدا ہوا تھا۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ اب زندگی میں کوئی تنہا لمحہ نہیں، کوئی غیر یقینی احساس نہیں۔ میران نے آہستہ آہستہ قدم بڑھایا صوفیہ کے قریب اور بیٹھ گیا۔ ہاتھ اس کے ہاتھوں میں مضبوطی سے جکڑے اور بولا، اب کوئی خوف، کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ تمہاری زندگی میں، تمہاری خوشیوں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ہر لمحہ، ہر راستہ، ہر فیصلہ تمہارے لیے، تمہارے ساتھ گزرے گا۔ صوفیہ نے آنکھیں بند کی اور دل کی دھڑکن محسوس کی، ہر سانس کے ساتھ، اعتماد اور سکون کے ساتھ۔ گھاس کی نرم چھاؤں، صبح کی سنہری روشنی اور میران کی محبت بھری موجودگی نے اسے احساس دلایا تھا کہ زندگی کا ہر سبق، ہر امتحان اور ہر رنج اسے آج اس مقام پر لے آیا ہے جہاں محبت، عزت اور اعتماد کی طاقت سب پر غالب ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش بیٹھی، سر اس کے سینے پر رکھا اور دل کی گہرائی سے سوچا کہ آج سے زندگی کے ہر لمحے میں وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ایک مضبوط سہارا اور محبت کا نشان ہوں گے۔ یہی لمحہ، یہ احساس اور یہ سبق صوفیہ کے دل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا تھا۔